السلام علیکم۔ ناول محبت پرست قسط نمبر 7۔ رقیہ پھپھو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں، تھوڑی سی لالچی اور سخت مزاج۔ سب بہن بھائی ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے بھی ہیں، اس لیے خاندان بھر میں ان کے مشورے اور باتیں منوعن مانی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پھپھو کی بہت آؤ بھگت ہوتی ہے۔ پھپھا کی جاب بہاولپور میں ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ لوگ وہیں مقیم ہیں۔ ان کے بھی 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑے عامر بھائی کافی لائق فائق اور تعلیم یافتہ ہیں، شادی شدہ ہیں اور ان دنوں اپنی جاب کی وجہ سے فیملی کے ساتھ دبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ ان سے چھوٹی لبنہ باجی کے شوہر آرمی میں ہیں، اس لیے وہ لوگ اکثر شہر بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل ان کے شہر کی پوسٹنگ بھی بہاولپور کینٹ میں ہے۔ سب سے چھوٹا فیضان مجھ سے صرف 2 سال ہی بڑا ہے، شروع سے ہی تیز ترار ہے، شکل و صورت واجبی سی ہے اور پڑھائی بس ایف اے تک کی ہے۔ پھپھا نے کسی سے کہہ کلا کر بینک میں کیشیئر لگوا دیا۔ اس طرح کی اولاد کو حالات کے تپیڑوں سے بچانے کے لیے والدین اپنی دنیا اور آخرت سے بے نیاز ہو کر پورا ساز و سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا حق مار کر اس کے اثرات سے بے خبر، اس کے حلق میں وہ نوالا ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیٹ میں اترتے ہی زہر بن جاتا ہے۔ اس کا ان کے جسم کو کوئی نقصان ہو نہ ہو، روح پر اتنے شدید سائیڈ ایفیکٹس مرتب ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کے مرتبے سے ہی گرنے لگتا ہے۔ اس کے شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ 6 مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ جاب سے خرد برد کے چکر میں نکال دیا گیا اور ایک بار پھر گھر بیٹھ گیا۔ پھپھا نے کئی کاروبار کروانے کی کوشش کی، اس نے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہ کیا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد پھپھا کو کافی جائیداد ملی تھی، وہ آج کل ان کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا تھا۔ آوارہ گردی کے علاوہ اس میں کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنے کی اہلیت نہیں۔ پھپھو آج کل اسی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ عامر بھائی کی دفعہ بھی کسی رشتہ دار نے پھپھو کو مشورہ دیا، مگر اس وقت انہیں بیٹے کو کسی امیر گھرانے میں بیاہنے کا جنون تھا، اور پھر میری پہلی شادی ان کو میرے ماتھے پر ایک کبھی نہ دھلنے والا داغ لگی تھی۔ میں کیوں کر بیاہوں گی اپنے بیٹے کو ایک طلاق یافتہ لڑکی سے؟ پھپھو نے صاف انکار کر دیا۔ یہ تبدیلی یکدم ہی آئی تھی۔ میرے لیکچرر بننے کی خبر سنتے ہی پھپھو کے دل میں میری محبت ٹھاٹھے مارنے لگی۔ پھر بیٹے کی اہلیت اور قابلیت بھی سامنے تھی، میرے معیار پر تو وہ قطعی پورا نہ اترتا۔ نہ ہی مجھے ایسے لوگ متاثر کرتے ہیں جن کا مقصد حیات ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے پالنا ہی ہو۔ مجھے تو پیشنسٹ لوگ متاثر کرتے ہیں۔ شاید ہرمین جیسے، جن کی زندگی میں کوئی ہلچل ہو، مقصد ہو، ورنہ جیتا جاگتا انسان بھی کسی لات سے کم نہیں۔ جس کے زندہ رہنے کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ معاشرے کو کوئی فائدہ۔ اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو مشترک ہونا چاہیے۔ میرے اور فیضان کے مزاج کا فرق تو سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہے۔ بھابھی، یہ کیا بات ہوئی؟ آج آپ ہی پھپھو کو منع کر دیں، یہ بات کرنے نہ آئیں، ویسے ملنے ضرور آئیں۔ منصور بھائی کے بولنے سے پہلے ہی میں پھٹ پڑی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو رباب؟ میں یہ بات انہیں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ تمہارے بھائی جانے اور ان کی پھپھو۔ بھابھی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھپھو 100 بسم اللہ آئیں، ان کا اپنا گھر ہے، پہلے بھی تو آتی رہتی ہیں، جب بات کریں گی تو دیکھا جائے گا۔ منصور بھائی کو میرے خیالات اور نظریات کا بخوبی اندازہ تھا۔ ایک کڑی آزمائش سے تو میں گزر چکی تھی، اس کے بعد کوئی خطرہ مول لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب میری مرضی کا بھی اندازہ ہو جانے کے بعد انہوں نے تفصیل سے جانا شاید مناسب نہ سمجھا۔ ان کے طبیعت میں سرد مہری اور چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ 8 فروری۔ آج صبح آنکھ کھلی تو لاؤنج سے پھپھو کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور وہیں چلی آئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ میں نے آگے بڑھ کر باہیں ان کے گلے میں حمائل کر دیں۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور حسب توقع جوش و خروش سے ملی۔ آپ کب پہنچی؟ سفر کیسا رہا؟ انہوں نے مجھ پر ایک پیار بھری نگاہ ڈالی۔ میں فجر کے وقت اسٹیشن پر اتر گئی تھی۔ منصور پہلے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ بمشکل آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچ گئے۔ نیا رنگ روڈ بننے سے اسٹیشن سے گھر تک کا سفر تو بہت ہی مختصر سا ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا پھپھو، یا میں بنا دوں؟ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تو ناشتہ ابھی ختم کیا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے بیٹا کہ میں ناشتہ جلدی کرنے کی عادی ہوں، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تم ناشتہ کرو، آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے صوفے پر ہلکا سا سرکتے ہوئے میرے لیے جگہ بنائی۔
آج پھپھو کا والہانہ پن دیکھ کر مجھے ان کی اپنی سی محبت بھی پرائی برائی لگنے لگی۔ بھابھی، آپ مجھے بھی جگا دیتی، میں نے شکوہ کیا۔ پھپھو نے برجستہ کہا، سمیرا کو میں نے ہی منع کیا تھا، اتنی محنت کرتی ہو، چھٹیاں ہوئی ہیں 4 دن آرام کرو۔ مجھے احساس جرم ہونے لگا۔ اسی آرام کے چکر میں تو آج فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ میرے لہجے میں بیزاری دیکھ کر بھابھی اور پھپھو دونوں ہی ہنس پڑیں۔ جس تپاک سے آج وہ مجھے ملی تھی، ان کے لہجے کی شیرینی بتا رہی تھی کہ نہ تو وہ ابھی پھپھو نے اپنا مدعا بیان کیا ہے اور نہ ہی منصور بھائی کی بریفنگ سنی ہے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد چائے پر پھپھو نے اس بار اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا۔ میں آپ دونوں سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ خیریت تو ہے نا پھپھو؟ منصور بھائی نے انجان بننے کی کوشش کی۔ میں نے ایسا پہلی بار دیکھا تھا کہ منصور بھائی کسی بات کو جھول دے رہے ہوں، ورنہ وہ سیدھی اور صاف بات کہنے کے عادی تھے، اور یہی بات انہوں نے ہمیشہ مجھے سکھائی تھی۔ وہ شاید موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے محتاط ہو گئے تھے۔ سمیرا نے تمہیں بتایا نہیں؟ پھپھو نے بھابھی کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ جی، سمیرا نے سرسری سا ذکر کیا تھا۔ منصور بھائی نے جیسے ان کا دفاع کیا۔ یہ میری شروع سے ہی خواہش تھی منصور بیٹا۔ فیضان سے زندگی میں کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، مگر ماشاءاللہ اب تو تمہارے پھپھا کے ساتھ کام پر جانے لگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جیتے جی اس کے سر پر بھی صحرا دیکھوں۔ تم رباب کو میری جھولی میں ڈال دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے منصور بھائی کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی۔ آپ بڑی ہیں پھپھو، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر آپ اس طرح شرمندہ نہ کریں۔ ویسے بھی یہ معاملہ تھوڑی سی پیچیدہ نوعیت کا ہے، رباب کی مرضی بھی پوچھ لینی چاہیے، آخر زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ منصور بھائی نے انکار کرنے کے لیے گراؤنڈ تیار کیا، یا شاید یہ پھپھو کی ایموشنل تھراپی کی ایک کوشش تھی۔ ابھی پوچھ لیتے ہیں رباب سے۔ پھپھو نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ کچن میں کام کر رہی ہے۔ بھابھی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اسی دوران پھپھو نے میرے لیے سورہ اسرافیل پھونکا۔ ذرا یہاں آؤ رباب، بات سنو بیٹی۔ تمہیں میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں سہمی سی کچن سے باہر آ گئی۔ تمہیں میری بیٹی بننے پر کوئی اعتراض ہے؟ پھپھو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ میں ان کا دل تو دکھانا نہیں چاہتی تھی، مگر صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے بے بسی سے منصور بھائی کی جانب دیکھا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پھپھو دیکھیں، تھوڑا سا وقت دیں، ہم 1-2 ہفتوں میں آپ کو بتا دیں گے۔ جو بات 2 ہفتوں بعد بتانا چاہتے ہو وہ ابھی بتا دو منصور احمد۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ وہ میری جانب مڑی۔ بولو بیٹی، صاف صاف بات کرو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے منصور بھائی کی جانب دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے 2 ٹوک بات کی۔ فیضان بھائی بہت اچھے ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بھائی ہی سمجھا ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ فیضان بھائی، یہ تم دونوں بہن بھائی مجھے چڑھا رہے ہو؟ پھپھو نے حسب توقع اٹیکنگ پوزیشن سنبھالی۔ تم کچن میں جاؤ رباب، بھابھی نے میری خلاصی کروانے کی کوشش کی۔ منصور بھائی نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ دیکھیں پھپھو، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ لڑکی یا لڑکے میں سے کسی کی بھی مرضی کے بغیر کیے گئے رشتے کامیاب نہیں ہوتے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ تو ان کا مذہبی اور قانونی حق ہے۔ تم اپنی وکالت پاس رکھو منصور احمد، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ اب تم اس 1.5 بالش کی لڑکی کے سامنے لڑکوں کی قطار لگوا کر پوچھو گے کہ کون سا لڑکا پسند ہے؟ رشتے بزرگ ہی طے کرتے ہیں، بیٹیوں کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ وہ پلک جھپکتے ہی پھپھو سے رقیہ بن گئی۔ انسان کتنا سیماب طبیعت ہے، اس بات کا اسے خود بھی احساس نہیں۔ اپنے فائدے کے لالچ میں پارے کی طرح مزاج بدل لیتا ہے، اور خود غرضی آڑے آ جائے تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگتا ہے۔ ساری کی ساری خود ہی ایک ہی ساتھ میں خود غرضی کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ سمیرا، تم پھپھو کو کمرے میں لے جاؤ، آپ آرام کریں پھپھو، شام کو بیٹھ کر تحمل سے بات کریں گے۔ منصور بھائی نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی، مگر پھپھو تو جیسے ٹھان کر آئی تھیں، اب میں تمہارے کمرے میں نہیں، سیدھا اپنے گھر جاؤں گی۔ میرے اوپر تمہارے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر جانے سے پہلے ایک بات کہہ دیتی ہوں منصور احمد، آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو اس طرح بے توقیر کر کے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ میری ایک بات یاد رکھنا،
اس کے لیے رشتے روز روز نہیں آئیں گے۔ اس لڑکی کی فکر کرو، اس کے انکار سے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ دانت کے نیچے زیرہ ہو تو انسان اس طرح انکار کرتا ہے۔ پھپھو نے توپوں کا رخ میری جانب موڑ دیا۔ اس طرح کی تلخ اور توہین آمیز باتیں سننا منصور بھائی کے مزاج کے خلاف تھا، خاص طور پر میری اتنی بے توقیری برداشت کرنا ان کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ پھپھو کے منہ سے نکلنے والی ہر بات میرے دل سے چھید کرتی گزر رہی تھی، جس سے میری روح تک تڑپ اٹھی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو مجھے کھڑے کھڑے زندہ دیوار میں چنوا دیتی، کیونکہ میں نے ان کے لختے جگر کو ٹھکرایا تھا۔ مگر منصور بھائی صورتحال کے بالکل بھی حقدار نہیں تھے۔ آج وہ دفاعی پوزیشن پر تھے، اس لیے پھپھو کی زہر آلود نشتروں جیسی چپتی ہر بات سنی مگر خاموش رہے۔ میں نے انہیں اتنا بے بس زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی سارے منظرنامے میں خاموش ہی رہیں۔ منصور بھائی کی فراخ دلی اور رشتہ شناسی نے گھر پانی پت کا میدان بننے سے بچا لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پھپھو نے اپنا سامان باندھ لیا۔ بھائی اور بھابھی کے لاکھ سمجھانے اور منت کرنے کے باوجود وہ نہ ٹلی۔ میں انہیں خدا حافظ کہنے دروازے تک آئی، مگر پھپھو نے میرے سلام کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ آخر منصور بھائی اسٹیشن جا کر انہیں بہاولپور کی گاڑی میں بٹھا آئے۔ منصور بھائی تو کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ مجھے احساس جرم نے آ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی سوچا نہیں تھا۔ آج پھپھو کا رویہ میری توقع سے کہیں زیادہ عجیب تھا۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی دیر تک دور افق پر سورج کو غروب ہوتے اور پرندوں کو اجلت میں اپنے اپنے مسکن کی جانب لوٹتے دیکھتی رہی۔ سورج جب دنیا کے اس حصے کو ایک بار پھر الوداع کہہ کر دوسرے حصے میں لوگوں کو جگانے چلا گیا تو روشنی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندھیرے نے اپنا سیاہی مائل سر اٹھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام کی اداسی نے چاروں جانب اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اس سکوت کا سہارا لے کر وحشت جب کچھ زیادہ ہی مجھ سے لپٹنے لگی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ منصور بھائی ابھی واپس نہیں آئے تھے اور بچے اپنے کمرے میں تھے۔ میرے قدم خود بخود بھابھی کے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ کمرے میں اکیلی تھیں۔ میں نے بیڈ پر لیٹتے ہی ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ بھابھی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ بھابھی پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس میں تمہارا کیا قصور ہے رباب؟ تمہیں تو معلوم ہے پھپھو رقیہ شروع سے ہی سخت مزاج ہیں۔ ان کا رد عمل توقع سے زیادہ سخت ضرور تھا، مگر بالکل غیر متوقع نہیں تھا۔ مگر میرا دل مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ منصور بھائی کو میری وجہ سے کتنی باتیں سننا پڑیں، کتنے پریشان ہوں گے وہ۔ بھابھی نے مجھے تسلی دی۔ میں منصور کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ تمہاری وجہ سے نہیں، پھپھو کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ان سے رشتے میں ایک قسم کی دراڑ پڑ گئی ہے۔ پریشانی تو ہوگی، مگر تم فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب نارمل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے خدشے کی تصدیق کرنا چاہی۔ اب پھپھو ہمارے گھر کبھی نہیں آئیں گی۔ بھابھی نے گہری سانس لی۔ کچھ کہہ نہیں سکتے رباب۔ پھپھو رقیہ ضدی تو ہیں، اور پھر معاملہ اولاد کا ہے۔ آخر میں نے ان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پھپھو ایک دم اجنبی سی لگ رہی تھی۔ انہوں نے جاتے ہوئے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ کیا یہ خونی رشتے اتنے عارضی اور کمزور ہوتے ہیں؟ اب ان کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر میرے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ یہ تمہاری محبت کا انکار نہیں، بیٹے کے ٹھکرائے جانے کا رد عمل ہے۔ اس وقت وہ تمہاری پھپھو نہیں، فیضان کی ماں ہیں۔ اولاد کا نقصان تو دور کی بات، اسے زگ پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو تو مرغی بھی شیر پر جھپٹ پڑتی ہے۔ یہ انسانی جینیات اور موجودہ سماجی نسق کی شاید سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اولاد کی محبت تمام رشتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو ہوش گرز بنا کر رکھ دیتی ہے اور باقی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تمہارے بھائی تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے، اور پھپھو اپنے بیٹے کا اس طرح ٹھکرایا جانا ہضم نہیں کر پا رہی۔ اولاد کی محبت واحد محبت ہے جو انسان سے دوسرے تمام رشتوں کی محبت زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار ترازو میں ضرور رکھواتی ہے۔ اس کے مقابل دوسری جانب کسی بھی رشتے کے بار ڈال دیے جائیں، اس کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے آزمائش قرار دیا ہے۔
پپو 180 درجے پر گھوم گئی ہیں، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے مجھے معاملے کی نزاکت کا احساس دلایا۔ انہیں واپس 360 درجے پر گھمانے کے لیے تمہیں ان کی خواہش پوری کرنا ہوگی، اپنی باقی ماندہ زندگی ان کی خواہش پر قربان کرنا ہوگی۔ تو آپ چاہتی ہیں میں ہتھیار ڈال دوں، اپنے دفاع سے دستبردار ہو جاؤں اور ان کی خواہش کی بلی چڑھ جاؤں؟ چڑھ سکتی ہو تو چڑھ جاؤ۔ عورت کی تو یہ تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ بلی چڑھتی آئی ہے، کبھی ظالمانہ معاشرتی رسم و رواج اور کبھی نام نہاد خاندانی تفاخر کے نام پر۔ تم کوئی نیا کام نہیں کرو گی، لیکن اگر دل نہیں مانتا تو ڈٹ جاؤ۔ بھابھی کا جواب سن کر میں خاموش ہو گئی۔ رات کو منصور بھائی گھر آئے تو میں ان سے لپٹ گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ ایسی بات نہیں رباب، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ بچیوں کی خواہشات کا احترام اور ان کے مفادات کا تحفظ بھی ان ذمہ داریوں کا حصہ ہے جو کہ والدین کے فرائض ہیں۔ میں اب ابو کی جگہ پر ہوں، بس اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ اور جہاں تک پھپھو رقیہ کے رد عمل کا تعلق ہے تو وہ بھی کوئی انہونی بات نہیں، میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی کچھ وقت لگے گا تاکہ ان کی خواہش پوری نہ ہونے کے ملال کی وجہ سے ان کے اندر جو میٹابولزم کا عمل ہے ذرا دھیما پڑ جائے، وہ کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تم پریشان نہ ہو، شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منصور بھائی نے یہ کہتے ہوئے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو لاہور برسات کی پہلی موسلا دھار بارش میں بھیگ بھیگ رہا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ مؤخر ہونے کے خدشے کے پیش نظر میں نے ایئرپورٹ کے بیرونی لاؤنج میں بورڈ پر نظر ڈالی تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ مجھے مزید 2 گھنٹے لاہور میں ہی رکنا تھا۔ چیک ان کرنے کے بعد میں بورڈنگ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ایک ساتھ کئی فلائٹس مؤخر ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ مسافروں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ کرسیاں بھر جانے کی وجہ سے لوگوں نے دیواروں کے سہارے فرش پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ کچھ اسمارٹ فونز پر مصروف تھے، کچھ نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا، بچے آئی پیڈ پر چاپک دستی آزما رہے تھے۔ انتظار کی وحشت سے نپٹنے کے لیے میں نے بھی اپنے بیگ سے ایک کتاب نکال کر پڑھنی شروع کر دی۔ میرے دائیں بائیں دونوں ادھیڑ عمر آدمی نیند کے غلبے کی وجہ سے اونگ رہے تھے اور سامنے والا نیند کے خلاف مزاحمت سے تھک ہار کر جمائیاں لینے لگا۔ چائے اور سنیکس کی دکانوں والے پہلے سے بھی زیادہ متحرک نظر آ رہے تھے۔ مسافروں کے لیے موسم کی بے رحمی ان کی کمائی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ جب بھی مائکرو فون کی آواز گونجتی سب کے کان کھڑے ہو جاتے، مگر ہر بار یا تو کوئی فلائٹ مزید لیٹ ہونے کا اعلان ہوتا یا اناؤنسر مسافروں کی حالت زار پر ترس کھا کر انہیں حوصلہ دینے لگتی کہ جیسے ہی بارش تھمے گی فلائٹ ٹیک آف کرنا شروع کر دیں گی۔ موسم انسان کے اندر کا ہو یا باہر کا، اس پر ہمارا اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ جب بدل جائے تو ہمیں اپنے آپ کو اس نئے موسم کے مطابق ڈھالنا ہی پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس بار میرا کراچی میں لمبا ترین قیام تھا۔ شادی پر خوش نظر آنے کی اداکاری کرنے کے لیے میں نے 3 ہفتے کی چھٹی لی تھی، اور شادی بھی وہ جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج کل میں لاشعوری طور پر بینش کا رباب سے موازنہ کر رہا تھا، مگر ان دونوں کی شخصیت، مزاج اور سوچ میں فرق وسیع ہی نہیں وسیع و عریض تھا۔ میرے لیے تقابل کرنا ایک تکلیف دہ عمل کیسے نہ ہوتا؟ وہ سونا تھی تو یہ پیتل، وہ زمرد تھی تو یہ چونے کا پتھر، کوئی بھی تو ربط نہ تھا۔ امی کی ضد کے سامنے میں نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، مگر دل کو سکون کسی طور نہ مل رہا تھا۔ ہم دلائل کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، مگر اپنے دل کے سامنے بسا اوقات ہمارے دلائل پیش ہونے سے پہلے ہی اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ امی کے رویے کے جواب میں یہ شادی میں انتقاماً اور احتجاجاً کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ وہ مجھے پیدا کرنے کی قیمت وصول کر رہی ہیں، وہ بھی سود سمیت۔ بورڈنگ گیٹ کے سامنے بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ سب کچھ حقیقت کی بجائے کوئی افسانہ ہوتا جسے میں خود لکھ رہا ہوتا۔ کہانی میں اس صورتحال کو کوئی جھوٹا خواب بنا دیتا۔ زندگی کے بھی کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں۔ کبھی تو خواب سے بیدار ہو کر انسان سوچنے لگتا ہے کہ کاش یہ خواب حقیقت ہوتا، اور کبھی جاگتی آنکھوں سے حقیقت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے
کہ کاش یہ کوئی جھوٹا خواب ہوتا، مگر وہ شاید یہ بھول جاتا ہے کہ خواب تو کبھی نہ کبھی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، مگر حقیقت کبھی خواب میں نہیں بدل سکتی۔ عصر کے بعد جا کر کہیں بارش تھمی اور کچھ ہی دیر میں کئی جہاز اڑان بھرنے کے لیے قطاروں میں لگ کر رن وے کے آس پاس منڈلانے لگے۔ خدا خدا کر کے کراچی کی فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا تو میں بھی اپنا دستی سامان سنبھالتا ہوا بورڈنگ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ آخر کار ہم شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس کے ابو، بھائی اور سوتیلی ماں بھی شادی پر کچھ دن کے لیے پاکستان آئے تھے۔ وہ لوگ شادی سے فارغ ہو کر واپس امریکہ روانہ ہو گئے۔ بینش کے ذہن میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے تو میرا دل ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہ چہک رہی تھی اور میں چپ تھا۔ اس نے ہنی مون پر جانے کا کہا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ کچھ شادیوں میں ہنی جیسا مٹھاس ہوتا، نہ مون جیسا رومانس۔ ہر شادی ہنی مون منانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس شادی میں کچھ ایسا بھی تو نہیں تھا جسے ہنی مون کی سحر انگیزی اور رومانس سے مزین کیا جاتا۔ میں نے آفس میں مصروفیات کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد ہم ہفتہ بھر کراچی میں ٹھہرے۔ میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو اس نے سامان باندھ لیا۔ ہم دونوں لاہور منتقل ہو گئے۔ میری زندگی میں شادی کی وجہ سے جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ میرے کمرے میں ایک اور رہائشی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا باعث تو بن رہے تھے، مگر میری روح کی تشنگی مسلسل قائم تھی۔ ایک اشتہا مٹ رہی تھی تو دوسری بڑھ رہی تھی۔ 3-4 ماہ تو اس تبدیلی کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے اور اس کے موافق اپنے آپ کو ڈھالنے میں لگ گئے۔ بینش کا مزاج اور زندگی گزارنے کا فلسفہ مجھ سے اکثر مختلف تھا۔ میرے برعکس اس کی طبیعت بالکل ہی کف دست تھی۔ جتنا میں جذباتی تھا وہ اتنی ہی غیر رومانوی تھی۔ اس کے ساتھ چند ہفتے گزارنے کے بعد مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کچھ لوگ شاید جذبات کی خوش سالی کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کے بنجر روحوں کو محبت بھی کہاں سیراب کر سکتی ہے۔ تمام عمر بے آہو گیا اور سنسان ہی رہتی ہیں۔ وہ بھی شاید انہی میں سے ایک تھی۔ بالکل سپاٹ احساسات اسے چھو کر بھی نہ گزرے تھے۔ جذبات کی اس قحط سالی نے اس کی روح کو کسی چٹیل میدان کی مانند نیرس بنا دیا تھا، جہاں سنگلاخ چٹانوں سے ٹوٹ کر منتشر ہونے والے شکستہ پتھروں کے نوکیلے کنکر تو جا بجا بکھرے رہتے ہیں، مگر ٹھنڈے پانیوں کے شفاف جھرنے پھوٹنے کے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ پردیس میں پیدا ہوئی اور عمر کا ایک بڑا حصہ وہاں کی مشینی سی زندگی میں ایک روبوٹ کی طرح گزارا تھا، اس لیے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی کوئی روبوٹ سے کم نہ سمجھتی، جو اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو نبھا رہے تھے۔ اس کے ابو بزنس کی وجہ سے فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے، ایک اضافی ذمہ داری کی طرح آیا اور سوتیلی ماں کے ہاتھ میں پلتی رہی۔ اسے نہ تو رشتوں کا ادراک ہو سکا اور نہ ہی زندگی کے اصل حقائق سے شناسائی مل سکی۔ اب زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ جس طرح عورت مرد پر شک کرتی ہے، بالکل اسی طرح مرد اپنی بیوی کا دوسری عورتوں سے موازنہ کرتا ہے۔ اب بینش کا رباب سے اصل تقابل شروع ہوا۔ رباب کے نزدیک زندگی پائلو کائلو کے ایک فلسفیانہ ناول کی طرح گہری اور تعجب خیز تھی، اور بینش کے نزدیک یہ آٹے دال کے بھاؤ کے سوا کچھ نہ تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خوش رہنا میرے لیے دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ کئی کام خود بخود ہوتے ہیں، انہیں ارادتاً نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی خوشیاں کسی ایک خوشی سے جڑی ہوتی ہیں، وہ ایک خوشی ہی ان میں روح پھونکتی ہے۔ اگر وہ نہ مل سکے تو باقی تمام خوشیاں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ زندگی ایک کہانی نہیں ہوتی جس میں لوگ اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہوں، نہ ہی یہ ذمہ داری نبھانے کا نام ہے۔ زندگی جذبات کے نگینوں کو احساس کی لڑی میں پرو کر رکھنے کی ایک جہد مسلسل ہی تو ہے۔ اگر رشتوں کو محض کسی پر سونپ دی جانے والی ایک ضمنی ذمہ داری سمجھ لیا جائے تو ہر چیز کی طرح ان کی بھی ایک میعاد مقرر ہو جاتی ہے، جو پیار، خلوص اور ہم آہنگی کے فقدان کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہے۔ دنیا میں حقیقی یا مجازی ایسا کوئی رشتہ نہیں جو یک طرفہ اپنا وجود قائم رکھ سکے، سوائے خالق اور مخلوق کے رشتے کے۔ جو اس سے اپنے رشتے کو نہیں بھی مانتا، وہ بھی اس کے رزق پر قطغن نہیں لگاتا۔ آج چھٹی تھی تو میں ذرا دیر سے جاگا۔ نیچے لاؤنج میں آیا تو
تو حسب معمول وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں کشن کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ مووی دیکھ رہی ہوں۔ کل صبح سے اب تک کتنی موویز دیکھ چکی ہو؟ میرا غیر متوقع سا سوال سن کر ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میں نے آپ سے کبھی پوچھا کہ آپ نے اس ہفتے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے کرخت سے لہجے میں کہا اور ٹی وی بند کر کے ریموٹ صوفے پر پٹک دیا۔ میں نے مووی بند کرنے کا کب کہا تھا؟ تو اس سوال کا کیا مطلب تھا؟ وہ رخ میری جانب موڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہ تو تمہاری کسی سرگرمی پر کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی کسی دلچسپی پر۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کوئی مووی دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ مووی دیکھنے یا کتاب شروع کرنے سے پہلے میں اس کے مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ جب تک میں اس کی شخصیت، پس منظر اور اس کی کاوش کے پیچھے پوشیدہ محرکات کے بارے میں نہ جان لوں، میں اس کی تخلیق نہیں دیکھتا۔ اس کی وجہ؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ وجہ بالکل سادہ ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں کسی کو چھونے سے منتقل ہو سکتی ہیں، بالکل اسی طرح نفسیاتی بیماریاں اور تجزیاتی بحران کسی کی تحریر کثرت سے پڑھنے، اس کی تحریر کردہ موویز دیکھنے اور باتیں سننے سے منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر جسمانی بیماری کی منتقلی سے بچنے کے لیے احتیاط اور پرہیز ضروری ہے، تو نفسیاتی اور نظریاتی بیماریوں کی منتقلی روکنے کے لیے بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خیر میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کوئی نتیجہ خیز کام کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اسے شاید میری بات پسند نہ آئی۔ تو کیا ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے نکل کھڑی ہوں؟ اس کا ٹکا سا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا۔ گھر کے کام کاج میں اسے سرے سے ہی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اس کا زیادہ وقت موویز دیکھنے، امریکہ میں اپنے کزن سے باتیں کرنے اور شاپنگ کرنے میں گزرتا تھا۔ میں زیادہ تر کتابوں میں مگن رہتا، میرا کتابیں پڑھنا بھی اس پر گراں گزرتا۔ تم نے جرنلزم میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، کسی اخبار یا میگزین میں لکھنے کی کوشش کرو، کوئی فائن آرٹس میں دلچسپی ہے تو وہ سرگرمی بنا لو۔ اوپر لائبریری کے ساتھ والا کمرہ خالی پڑا ہے، اسے اپنا اسٹوڈیو بنا سکتی ہو۔ اگر کوئی بھی اور کام نہیں تو کوکنگ اور بیکنگ ہی سیکھ لو۔ میں نے اسے ایک ساتھ کئی مشورے دے ڈالے۔ وہ بھی صدا کی ڈھیٹ تھی یا ہمارے مزاج کے فرق کا رد عمل تھا؟ تھوڑی دیر مجھے غصے سے گھورتی رہی، پھر بولی، محلے میں 2-3 گھروں کے کام نہ پکڑ لوں، اچھے خاصے پیسے بھی مل جایا کریں گے۔ اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جن سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور انسان خود کو مصروف بھی رکھ سکتا ہے۔ جس طرح تم کر رہی ہو، اس طرح وقت گزاری کرنا کوئی صحت مندانہ لائف سٹائل نہیں۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کر شیف کو میرے ناشتے کا کہنے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ محبت دو روحوں کا میل جول اور باہمی ربط ہے تو شادی نظریات کا تصادم ہے۔ اگر درمیان میں محبت نہ ہو تو شادی دو جسموں کے باعزت طریقے سے وقوع پذیر ہونے والے بارٹر سسٹم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اختلافات نظریاتی تفریق کا شاخسانہ ہی تو ہوتے ہیں۔ ہمارے نظریات کا فرق بھی شاید مزاج کے فرق کی صورت ہماری زندگیوں پر آہستہ آہستہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ مجھے آفس میں دیر ہو جاتی تو وہ تفتیشی افسر بن جاتی، فون پر فون اور میسج پر میسج۔ کئی بار سمجھایا کہ آفس میں دیر سویر ہونا معمول کی بات ہے، مگر اس پر میری بات کا اثر کم ہی ہوتا تھا۔ اگر میں فون نہ اٹھاتا تو وہ ریسیپشن پر فون کر کے ایک بات تصدیق ضرور کر لیتی کہ میں واقعتاً آفس میں ہی موجود ہوں۔ جن لوگوں میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، ان کے درمیان شک کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ میرے رباب سے تعلق کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتی تھی اور یہ بات اسے مزید بے چین کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ اب میرا رباب سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ میں نے پہلے دن ہی اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں ایک اصولی آدمی ہوں، اسے کبھی بھی ناانصافی یا دھوکہ نہیں کروں گا، مگر ہمارے مزاج میں تغاوت کی خلیج شاید اتنی وسیع و عریض ہو چکی تھی کہ اسے پاٹنا ہم دونوں میں سے کسی کے بھی بس میں موجود نہ تھا۔ جو تعلق یا رشتہ کسی کی مال دولت، خوبصورتی، خاندانی اثر و رسوخ یا سماجی حیثیت دیکھ کر بن سکتا ہو، اس کا محبت سے کیا تعلق؟ ایسی صورتحال میں ہمارے درمیان محبت کیا پیدا ہونی تھی؟ سمجھوتا بھی نہ ہو سکا۔ ہم ایک چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہنے لگے۔ میری اپنی ہی ایک روٹین تھی، میں صبح سویرے ہی آفس چلا جاتا اور وہ اپنی مصروفیات میں مگن رہتی۔ شام کو گھر واپس آتا تو اکثر گھریلو معاملات پر ہی بات ہوتی۔
کھانے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی اور میں اسٹڈی روم میں چلا آتا۔ گھر میں میرا زیادہ وقت پڑھنے لکھنے میں ہی گزرتا۔ ویکینڈ پر میں کچھ دیر کے لیے لائسن چلا جاتا، مگر اسے یہ بھی ناپسند تھا، اس لیے میں نے وہاں جانا بھی کم کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ میری زندگی آج بھی رباب کی یادوں کے سہارے بیت رہی ہے۔ اس طرح دن بدن مجھ پر رشتوں کے نئے رخ آشکار ہونے لگے۔ اس دن بھی میں آفس میں سے ذرا دیر سے لوٹا۔ بینش کو آواز دی تو حنیف چاچا کچن سے باہر آ گیا۔ بیگم صاحبہ تو دوپہر کی فلائٹ سے کراچی چلی گئی تھیں صاحب، کراچی چلی گئی تھیں، مجھے بتائے بغیر۔ میں بڑبڑایا، مجھ سے کچھ کہا صاحب؟ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، کھانا لگا دوں صاحب؟ نہیں چاچا، مجھے ابھی بھوک نہیں، آج میں دیر سے کھانا کھاؤں گا، آپ کھا لیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا واپس کچن میں چلا گیا۔ میں کپڑے بدل کر ٹیرس پر آ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ کتنی عجیب بات ہے، ہمیں کئی لوگوں کی نہ تو موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کمی کا۔ جب پاس ہوں تو بھی نہیں ہوتے، اور اگر پاس نہ ہوں تو ان کی قربت کی خواہش نہیں ہوتی۔ ان کے بغیر اکیلے رہنا شاید زیادہ پر رونق لگتا ہے۔ بہت قریب ہونے کے باوجود ہماری زندگی کی کہانی کے ثانوی کرداروں کی طرح ہی ہمیشہ رہتے ہیں۔ نہ بھی ہوں تو زندگی کی کہانی کو مکمل ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی غیر موجودگی کا کہانی پر کوئی فیصلہ کن اثر پڑتا ہے۔ وہ کہانی کو محض طول دینے کے لیے شاید آنے اور جانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح کرنا اس کا معمول بن گیا۔ وہ بغیر کسی وجہ کے ہی اکثر 2 ہفتے کے لیے اپنے چچا کے ہاں رہنے چلی جاتی۔ مجھے بتانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتی۔ میرے لیے اس کے چچا کا گھر اس کے میکے کی طرح تھا، اور اس بہانے وہ کچھ وقت امی کے پاس بھی گزار لیتی تھی، اس لیے میں اسے ایک معمول کی سرگرمی تصور کرتا تھا۔ وہ شاید چاہتی تھی کہ میں اس کی کمی محسوس کروں۔ اپنی توقع کے برعکس رد عمل پا کر وہ اور پریشان ہو جاتی۔ اب اسے شاید احساس ہونے لگا تھا کہ شادی اگر ایک معاہدے کی طرح کی جائے تو وہ کاروبار سے مختلف چیز نہیں ہوتی، اور کاروبار احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والی خود ساختہ تبدیلیوں میں شادی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ شادی 2 زندگیوں کی ایسی آمیزش ہے جس کا ماحصل آمیزہ بنتا ہے یا مرکب۔ مرکب بننے کے لیے دونوں عناصر اپنی شناخت اور خصوصیات کھو کر وجود میں آنے والے ایک نئے ماحصل کی خصوصیات اپنا لیتے ہیں جنہیں پھر الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورتحال میں شادی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی خوشگوار شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اگر دونوں کے مزاج میں فرق ہمارے جیسا ہو تو شادی کے نتیجے میں آمیزہ ہی بن سکتا ہے، جس میں دونوں عناصر اپنی اپنی اصل خصوصیات برقرار رکھتے ہیں، انہیں کسی بھی وقت علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ بینش معمول کے دورے پر کراچی میں تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میں بالکنی میں بیٹھا تارے گن رہا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ گھنٹی مسلسل بجتی رہی، مگر میں اس سے لا تعلق سا اپنے خیالوں میں گم رہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب رؤوف تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ رباب کی اپنی پھپھو زاد سے منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ مجھے لگا کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ بھی چپ ہو گیا۔ کبھی کبھی بے حس بننا بھی کتنا سکون بخش ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو تکلیف دینا اطمینان کا باعث لگنے لگتا ہے۔ میں نے اس کی ڈائری میں اس کے غضن کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہماری قسمت میں کم از کم ایک مماثلت تھی۔ اس کی شادی بھی کسی ایسے شخص سے ہونے جا رہی تھی جس سے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب سے اس کی ڈائری ختم ہوئی اس سے بالواسطہ تعلق بھی ختم ہو گیا تھا۔ ڈائری یونیورسٹی کے پتے پر ارسال کر کے میں نے اس سے بھی چھٹکارا پا لیا۔ کبھی کبھی انسان اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ بچھڑنے والے سے وابستہ چیزوں کے بھی ڈھنگ نکل آتے ہیں جو دن رات اس کی یادوں کو زہر آلود کرتے رہتے ہیں۔ یادوں سے زیادہ وہ چیزیں ڈسنے لگتی ہیں۔ انسان کا اندر اگر مسرت طلب نہ رہے تو وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں انسان زیادہ دیر تنہائی کا شکار رہے تو وہ اس کی دوست بن جاتی ہے، اور جسے تنہائی مقدم ہو جائے وہ انسانوں کی ضرورت سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ گہما گہمی اور ہجوم سے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ رؤوف تو یہ خبر دیکھ کر سکون کی نیند سو گیا، مگر میں اندر سے تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج میں اس ماہ کامل سے ایک بار پھر بچھڑ رہا ہوں۔ میری زندگی بھی کسی جوار بھاٹے کی طرح تھی، نشیب و فراز سے بھرپور اور تغیر پذیر۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے لیے زندگی ایک حیرت کدہ ہے۔
کئی لوگوں کی زندگی میں کتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ کتنے یکسانیت پسند ہوتے ہیں، سالہ سال ایک ہی عہدے پر اور ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں، اپنی من پسند عورت سے شادی کرتے ہیں، کامیابی نہ ہو تو کامیابی نہ کوئی بڑا دھچکا، ناکامی نہ جنون، ہجر نہ وصال، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر بھی خوش رہتے ہیں اور اکتاہٹ کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ ہفتہ بھر کراچی رہنے کے بعد بینش واپس آ گئی، زندگی پھر اسی ڈگر پر چلنے لگی۔ اب میری زندگی بھی ایسی ہو چکی تھی جس میں صرف تاریخیں بدلتی ہیں۔ ایک دن میں سویرے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ منیب بھائی کی فون کال نے میرے جسم میں جان ہی تو نکال دی تھی۔ دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا، میرے ارد گرد زندگی جیسے تھم گئی۔ پل بھر میں ہی ایسا لگنے لگا جیسے میری سانسیں ابھی کے ابھی رک جائیں گی اور میرے اندر باہر ہر چیز مجھے برباد کر دینے پر ہی تل گئی ہے۔ امی کو فجر کی نماز کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا اور اب ICU میں تھی۔ میں اور بینش کراچی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور قسمتی سے دوپہر کی فلائٹ کی ٹکٹ مل گئی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں اور بینش ایئرپورٹ کے راستے پر تھے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انتظار کتنا کٹھن ہوتا ہے، گاڑیاں کتنی سست رفتاری سے حرکت کرتی ہیں، جہاز کتنا آہستہ اڑتے ہیں اور وقت کتنا تھم تھم کر گزرتا ہے، مگر ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان میں تیزی آ جانے سے ہماری قسمت تھوڑی بدل جائے گی۔ تقدیر وقت کے تابع تھوڑی ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلوں کو وقت ڈھونڈتا پھرتا ہے، نصیب کسی کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وقت اس سے خود بخود جا ملتا ہے۔ بینش تمام راستہ مجھے حوصلہ دیتی رہی۔ فلائٹ میں تمام وقت وہ منصورہ کھول کر پڑھتی رہی اور میری زبان پر بھی تسلسل سے درود شریف کا ورد چلتا رہا۔ میں نے قرآن کی ہر وہ سورت پڑھ ڈالی جو مجھے منہ زبانی یاد تھی، ہر وہ دعا مانگ لی جس کو میرا ذہن لفظوں میں ڈھال سکتا تھا۔ اے میرے رب، تو میری وہ دعا بھی سن لے جو مجھے معلوم بھی نہیں کہ مجھے تجھ سے مانگنی چاہیے، میری وہ التجا بھی سن لے جس کو بیان کرنے کے لیے تو نے مجھے لفظ بھی نہیں دیے۔ گھر سے ایئرپورٹ پہنچنے تک اور پھر جہاز کی اڑان بھرنے تک، جب تک سیل فون سگنل پکڑ رہا تھا، مومنہ بھابھی مجھے لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کرتی رہیں۔ منیب بھائی تو بھاگ دوڑ میں لگے تھے، کبھی دوائیں لینے گئے ہیں تو کبھی ڈاکٹروں اور نرسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مومنہ بھابھی کے بقول ڈاکٹر امی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، مگر کون اس دنیا میں کتنی سانسیں لے گا اس کا فیصلہ تو وہی کرتا ہے، سانسوں کی ڈوری جس کے ہاتھ میں ہے۔ ایئرپورٹ سے ہاسپٹل تک کا سفر ایک اور کٹھن مرحلہ تھا۔ جس وقت ہم نے جناح ٹرمینل پر لینڈ کیا وہ اسکول اور دفاتر سے چھٹی کا وقت تھا۔ سڑکوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کئی شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی، مگر لگتا تھا کہ تاخیر آج میری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ رستے بدلنے سے منزلیں قریب تھوڑی آ جاتی ہیں اور نہ ہی کچھ موڑوں سے گزر کر لینے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا اسم اعظم ہاتھ لگ جائے یا کوئی منتر پتہ چل جائے جسے پڑھتے ہی سڑکوں پر موجود گاڑیاں کچھ دیر کے لیے کہیں غائب ہو جائیں اور ہم برقی رفتاری سے ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ مگر کسی انسان کی خواہش کر لینے سے دنیا کا نظام تھوڑی بدل جاتا ہے۔ کچھ تاخیریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان نے اپنے لیے خود منتخب کی ہیں۔ ٹیکسی نے جب ہمیں ہاسپٹل کے مرکزی دروازے پر اتارا تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ ٹیکسی والے کو فارغ کرنے کے بعد بینش کے ساتھ دم میں ICU کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک دم میرا دل چاہا کہ دیواریں کہیں سرک جائیں، بڑے بڑے ستون کھسک جائیں اور ہر چیز سامنے سے ہٹ جائے، میں پلک جھپکتے ہی اس ہستی تک پہنچ جاؤں جو مجھے اس دنیا میں لانے کا باعث ہے، میری ایک ایک سانس ازل سے جس کی مقروض ہے، جس کے جسم سے میرا جسم تخلیق دیا گیا تھا اور جن سانسوں سے میری سانسیں چل رہی تھیں، آج انہی سانسوں کو چلنے کے لیے میری دعاؤں کی کتنی ضرورت تھی۔ ہمیں کچھ رشتوں کی اصل وقت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں ان کے کھو جانے کا دھڑکا سا لگ جاتا ہے۔ ہاسپٹل کی پرہجوم راہداری سے گزرتے ہوئے میں عجلت میں کئی بار لوگوں سے ٹکراتے بچا۔ بینش نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر مجھے ہوش ہی کب تھا۔ ہم دیواروں پر آویزاں تختیوں پر ICU کے راستے سے متعلق راہداریاں پڑھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ راہداری کے آخری سرے پر بائیں جانب مڑتے ہی مجھے ICU کا دروازہ نظر آ گیا۔ اگلے ہی لمحے منیب بھائی اور مومنہ بھابھی ہماری جانب بڑھتے دکھائی دیے۔ پھر انہوں نے جو بتایا اسے سننے کے بعد مجھے ہوش ہی کب رہا۔
یہ کچھ یاد رہتا۔ ہماری تمام دعائیں محض چند لفظ ہی تو رہ گئے تھے۔ اگر قبولیت کے شرف سے معتبر نہ ہو پائیں تو ہماری دعائیں محض چند بے ترتیب سے لفظ ہی تو ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیں اسے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج مجھے بھی اسے مانگنے کا شاید سلیقہ نہیں آیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے تک امی ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھیں۔ یہ خبر میری زندگی میں ایک قیامت لے کر آئی تھی۔ ابھی میری شادی کو بمشکل 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ مجھ سے جھوٹ موٹ ناراض ہونے والی ماں، جس کی صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے یہ شادی کی تھی، مجھ سے سچ مچ ہی روٹھ گئی تھی۔ منیب بھائی بھی بے حد پریشان تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ کئی حادثے انسان کی زندگی پر کچھ اس طرح سے وارد ہوتے ہیں کہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، ان کا صرف سامنا ہی کیا جاتا ہے۔ جب بھابھی نے مجھے بتایا کہ امی آخری لمحات تک مجھے یاد کرتی رہی تھیں تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنے ارد گرد سے بے نیاز بے خبر پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ کئی دن گزر گئے تھے مگر مجھے امی کے خالی کمرے میں جانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ منیب بھائی اور مومنہ بھابھی 1-2 بار اس میں گئے مگر میں نے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے تو اس کے در و دیوار سے بھی امی کی خوشبو آتی تھی۔ ان کی غیر موجودگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا میرے بس میں نہ تھا۔ امی کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر آخر ایک دن میں نے ہمت کی اور ان کے کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے دیوار پر امی اور ابو کی جوانی کی تصویر دیکھ کر میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ تصویر اتار لی۔ کتنی ہی دیر صوفے پر بیٹھا وہاں امی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم انسان بھی اس دنیا میں شاید کچھ پانے اور کچھ کھونے کی آنکھ مچولی کھیلنے ہی تو آتے ہیں۔ اپنے پاس چیزوں کی موجودگی اور زندگی کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں ان سے محروم بھی ہونا ہے۔ اہمیت کا اندازہ کروانے کے لیے کبھی کبھی ہم سے وہ کچھ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر الماری کا دروازہ کھول کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ میری نظر یکایک اس صندوقچے پر آ ٹھہری۔ پل بھر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے 25 برس پرانے دھندلے دھندلے سے مناظر گھومنے لگے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا امی نے اسے ہمارے سامنے کبھی نہیں کھولا تھا۔ میرے ذہن میں تجسس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ ایسا کیا ہے اس میں جسے امی دیکھ کر اداس ہو جایا کرتی تھیں؟ مگر جب سے میں بڑا ہوا ہوں انہوں نے کبھی اسے میرے سامنے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں ہر چیز نئی آ گئی تھی سوائے اس صندوقچے کے۔ اس کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی، بس تالا بدل گیا تھا۔ میں نے دراز میں دیکھا تو الماری کی چابیوں کے گچھے میں ایک بھی چابی موجود نہ تھی۔ منیب بھائی اور مومنہ بھابھی کی اجازت سے میں نے وہ تصویر اور صندوقچہ امی کی آخری نشانی کے طور پر اپنے سامان میں رکھ لیا۔ مزید 2 دن بعد ہم لاہور واپس پہنچ گئے۔ میرے لیے زندگی کے معنی بدل گئے تھے۔ میں چپ چپ اور گمسم رہنے لگا۔ امی سے میرا بے تحاشا لگاؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگا۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز صحیح معنوں میں تسلسل میں ہے تو وہ وقت ہے، ہر اندرونی محرک سے آزاد اور ہر بیرونی قوت کے اثر سے مستثنی۔ گرمی نہ سردی، بہار نہ خزاں، خوشی نہ دکھ، حسرت نہ ملال، ہجر نہ وصال، نفع نہ نقصان، غرض کچھ بھی تو نہیں جو اس کی رفتار کو دھیما کرے، اس کے بہاؤ کے آگے بند باندھے یا اس کا رخ موڑ کر سمت تبدیل کر سکے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ انسان وقت کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ 3 حروف تہجی کا مجموعہ ہے۔ اس کے سامنے انسان بری طرح بے بس ہے۔ ماں کے کھو جانے کے احساس نے مجھے زندگی میں پہلی بار یتیمی کے احساس سے متعارف کروایا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد ماں نے مجھے کبھی کسی کمی کا احساس ہی نہ ہونے دیا۔ اپنی زندگی کو میرے اور منیب بھائی کے نام کر کے خود کو اپنی خواہشات کے چنگل سے آزاد کر لیا اور ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی بڑی بڑی خواہشات قربان کرتی رہی۔ اپنی زندگی میں ان کی موجودگی کی اصل قدر کا احساس مجھے ان کی غیر موجودگی سے ہوا۔ دکھ وقت کی نظر ہو کر اپنی شدت کھونے لگتے ہیں، پھر وقت کو جیسے پڑ لگ گئے۔ صبح شام کی گنتی گنتے گنتے ہفتے دنوں کی طرح بیتنے لگے۔ اس ہفتے سردیوں کی پہلی ہی بارش اس برس وارد ہونے والے موسم سرما کی شدت کا بھرپور احساس دلا کر گزر گئی تھی۔ یہ موسم بھی اپنے ساتھ یادوں کی پٹاریاں لیے ہمیں ڈسنے کے لیے ہی تو وارد ہوتے ہیں۔ بدلتے موسموں کے ساتھ ہماری اندرونی کیفیت کا ایک عجیب سا ہی رشتہ ہوتا ہے۔
ایک عجیب سا احساس جو کبھی نرم اور گداز جھونکوں کی مانند چھو کر گزرتا ہے تو ہمارے اندر باہر ہر طرف ہلچل مچا جاتا ہے۔ جب یادوں کے سنگ چور چھوڑ جاتا ہے تو وہ ہمیں ڈس ڈس کر ہمارے جسم اور روح کو چھلنی ہی تو کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کے کئی موسم کے ٹھہر جانے کو ہی شاید موسم ہجر کہتے ہیں۔ بینش تو ناشتہ کرتے ہی اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ نئے موسم کے کپڑے کی خریداری کے لیے بازار کے لیے نکل پڑی۔ میں تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں موسم کے بدلنے کی تصدیق کے لیے گھر کے کسی کونے میں دیوار پر زنگ آلود سے کیل سے لٹکے کاغذ کے ایک کیلنڈر پر صرف کچھ ہندسے ہی تو پڑھنا پڑتے ہیں، جن کا بدلتے موسم کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ وہ الماری میں لٹکے کچھ ہینگروں میں ملبوسات اور بیڈ روم میں بستر پر کمبل ہی بدل ڈالیں تو موسم کے ساتھ ان کا رشتہ وہیں مر سا جاتا ہے، مگر مجھ جیسے شوریدہ سردیوں کے لیے موسم بدلتے نہیں پلٹتے ہیں۔ الماری میں محض چند ملبوسات کی نوعیت بدل لینے اور کسی دیوار کے ساتھ لگی ایک مشین کو ریموٹ کے ذریعے ٹھنڈک سے حرارت پر منتقل کر دینے سے ہمارا موسم کی تبدیلی کے ساتھ رشتہ تمام نہیں ہوتا۔ موسم تو دھیرے دھیرے ہمارے اندر اترتے ہیں، کبھی دل میں اور کبھی روح میں، اور ایسے اترتے ہیں کہ نہ جانے تلخ یادوں کے کیسے کیسے عذاب سے دو چار کر کے گزر جاتے ہیں۔ جاڑے کی یک بستہ ہواؤں کے تند جھونکوں کی مانند تو کبھی گرمیوں کی پہلی ہواؤں کے کوسے کوسے سے احساس کی مانند جو نہ جانے کب اور کیسے جھلسا کر رکھ دینے والی لوہے کے جکڑوں میں بدل کر ہمیں اندر ہی اندر سلگانے لگتے ہیں۔ خریداری سے فارغ ہو کر بینش نے اپنی سہیلی کو بھی اس کے گھر چھوڑنا تھا، لہٰذا اس کے شام سے پہلے واپسی کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ حنیف چچا کچن کی صفائی اور کھانا بنانے میں حسب معمول پورے انہماک سے جتا ہوا تھا۔ میں وہ صندوقچہ اٹھا کر اپنے اسٹڈی روم میں لے آیا۔ اس کو کھولا تو مجھے کاغذ کے 3 بڑے بڑے خاکی لفافے دکھائی دیے۔ ایک لفافے میں امی اور ابو کی شادی کی کچھ تصاویر تھیں، کچھ خطوط تھے جو ابو نے امی کو شادی سے پہلے لکھے تھے۔ دوسرے میں میری اور منیب بھائی کی بچپن کی تصویریں تھیں، کچھ اکیلے اور کچھ امی ابو کے ساتھ۔ جیسے ہی میں نے تیسرا لفافہ کھولا تو مجھ پر وہ راز کھل گیا جس کی وجہ سے صندوقچے کو گزشتہ 25 برس پر تالا پڑا تھا۔ ایک تصویر اور کچھ بوسیدہ سے صفحات پر بچکانہ سی لکھائی میں لکھے گئے چند خطوط۔ صفحات وقت کی ستم ظریفی کا نشانہ بن کر پھٹنے لگے تھے، مگر عبارت صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ لفظ کاغذ پر منتقل ہو جائیں یا زبان سے چھوٹ کر کسی کی سماعت سے ٹکرا جائیں تو امر ہو جاتے ہیں، پھر اپنا وجود کہاں کھوتے ہیں۔ تصویر میں امی کے ساتھ ایک شخص بھی بیٹھا نظر آ رہا تھا جس کی عمر امی سے کوئی 10 سے 15 برس زیادہ ہوگی۔ ساتھ 10 سے 12 سال عمر کی ایک لڑکی بھی تھی۔ اس کی شکل امی اور اس شخصیت سے بھی ملتی جلتی تھی۔ یہ غالباً وہی لڑکی تھی جس نے امی کو یہ خطوط لکھے تھے۔ خطوط کوئی زیادہ لمبے چوڑے نہیں تھے، زیادہ تر میں تو گھر کی خیریت اور اپنے ابا کی صحت کے بارے میں لکھا تھا جو ان دنوں غالباً دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ کوئی خطوط میں اپنی تعلیمی کارکردگی سے متعلق بھی بتایا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ اسے امی کی بہت یاد آتی ہے۔ تقریباً ہر خط میں ہی امی سے پوچھا گیا تھا اس سے ملنے کب آئیں گی۔ خطوط کے مضامین سے واضح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ سے چھپ کر امی کو خط لکھتی تھی۔ ایک خط میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ جواب اس کی دوست کے پتے پر ارسال کیا جائے، کیونکہ ابا کو پتہ چل گیا تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا، اور دوست کا پتہ بھی درج تھا۔ لڑکی کا نام بشریٰ نیاز تھا اور ڈاک کی مہریں بتا رہی تھیں کہ تمام کے تمام خطوط حیدرآباد سے پوسٹ کیے گئے تھے۔ لفافوں کو انتہائی احتیاط سے کھولا گیا تھا اور ہر خط اپنے لفافے میں اسی طرح سے ہی موجود تھا جیسے موصول ہوا تھا۔ میں نے جب کڑیاں ملائیں تو پتہ چلا کہ آخری خط غالباً 19 برس پہلے لکھا گیا تھا، جس میں لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے اور شادی کی تیاریوں کا بھی ذکر تھا۔ میں نے وہ تصویر اور خطوط اپنے لاکر میں رکھ لیے۔ میرا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ کئی سوالات میرے ذہن کے بند دریچے پر دستک دینے لگے۔ میرا ذہن ایک مفروضہ پیش کرتا، میرا دل جسے اگلے ہی لمحے رد کر دیتا۔ دیکھا جائے تو ہماری 70% زندگی مفروضوں کے سہارے ہی تو گزرتی ہے، کبھی اپنے بارے میں مفروضے تو کبھی دوسروں کے بارے میں، اپنی طاقت سے متعلق مفروضے اور دوسروں کے کمزوریوں سے متعلق۔ رات کو خوابوں کے مفروضے اور دن جاگتی آنکھوں کے مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیا وہ لڑکی میری سوتیلی بہن تھی اور وہ شخص
نہیں نہیں، میرا ذہن یہ بات ماننے کو تو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ امی نے ہمیں اپنے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ اکلوتی تھیں۔ والدین بچپن ہی میں چل بسے، انہیں ان کے ماموں نے پالا تھا جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ امی کی شادی کے 1 سال بعد ان کے ماموں اور ممانی ایک حادثے میں وفات پا گئے، مگر یہ خطوط تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ تصویر میں امی کے پہلو میں براجمان اس شخص کے ساتھ امی کا کیا رشتہ تھا؟ وہ کون لڑکی تھی؟ امی ان کے بارے میں ہمیں کیوں نہ بتاتی تھیں؟ ایک ہی وقت میں میرا ذہن ایسے بہت سے سوالات سے نبرد تھا جن کا میں نے جواب ڈھونڈنا تھا۔ میں اس معمے کو حل کرنے تک کسی سے اس کا ذکر نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بینش شاپنگ سے تھکی ہاری واپس آئی تو کھانا کھانے کے بعد سونے چلی گئی۔ میں ٹیرس پر بیٹھا اسی سوچ میں گم تھا۔ نیند آ رہی تھی، نہ وہ معمہ ذہن سے نکل رہا تھا۔ جیسے جیسے سوچتا معاملہ اور پیچیدہ ہوتا جاتا۔ آخر رات کے پچھلے پہر میں تھک ہار کر کمرے میں چلا آیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح بیدار ہوا تو آفس جانے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر کچھ ضروری میٹنگز تھیں اور بہت سارے کام نپٹانے تھے، اس لیے چاروں ناچار تیار ہو کر آفس چلا آیا۔ آج بہت مصروف دن تھا، کچھ نئے سائٹس پر کام شروع ہو رہا تھا۔ میں اور صدف سارا دن انجینئرنگ ڈیزائن رپورٹس کا جائزہ لینے میں مصروف رہے۔ دوپہر تک ہم نے منصوبے کے مطابق کئی پروجیکٹس کی رپورٹ کھنگال ڈالی۔ لنچ کر کے ابھی میں آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ رؤوف کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے منصور بھائی کا پیغام پہنچایا۔ پیغام کیا تھا؟ دل چیرنے والی خبر تھی۔ منصور بھائی کو بلڈ کینسر تشخیص ہوا تھا، بیماری آخری مرحلے میں تھی، واپسی ناممکن تھی، ان کے پاس وقت کم تھا۔ اس نازنین سے بچھڑنے کے بعد میں نے ان کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ منصور بھائی میری شادی پر کراچی تو نہ آ سکے کیونکہ وہ ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر تھے، مگر انہوں نے رابطہ کر کے شادی کی مبارکباد بھی دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کئی بار گھر آنے کا کہا، مگر میں ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں بینش کو لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ کسی عورت کے لیے اس کے شوہر کی سابقہ محبت مقناطیس کے متضاد قطب کی طرح ہوتی ہے، جنہیں نہ تو جوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ منصور بھائی نے بھی شاید تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، اس طرح دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ ایک مخلص اور پیار کرنے والے انسان تھے، انہوں نے جن حالات میں یاد کیا تھا میں کیسے نہ جاتا، مگر میں نے رؤوف کو منع کر دیا کہ اس بات کا ذکر بینش سے نہ کیا جائے۔ اسی شام میں اور رؤوف ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رباب انہیں سہارا دے کر لائی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ آج وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی نحیف سی آواز میری اداسی میں مزید اضافہ کر گئی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ سے جو لغزشیں سرزد ہوئیں، میں اس ذات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا آپ سے بھی ملنا جلنا رہا۔ آج میں نے آپ کو اسی لیے تکلیف دی کہ آپ سے معافی مانگ سکوں۔ اگر نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پر میری کسی بھی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ ہمیشہ پیار اور رحم دلی سے پیش آئے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہتری کرے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ زندگی جس سے انسان اتنا پیار کرتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر میں اپنے آپ کو ہلکان کر لیتا ہے، خدا سے بھی دغا کرنے سے باز نہیں آتا۔ وہ کتنی بے اعتبار سی چیز ہے، اس انسان پر بالکل ترس نہیں آتا۔ ایک دن اس کے جسم کو مٹی میں فنا ہونے کے لیے چھوڑ کر چپ چاپ چلی جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ اپنے وجود کے ادراک کے بغیر گزرتا ہے، دوسرا مرحلہ اپنے وجود کے ادراک کی جستجو میں، اور تیسرا مرحلہ اپنے وجود کا ادراک نہ ہونے یا دیر سے ہونے کے ملال میں۔ پھر رؤوف نے پتہ نہیں کیوں رباب کی منگنی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کا مقصد شاید مجھے سانے کی تفصیل سے آگاہ کروانا تھا یا تنزیلہ بھابی کے لیے ان کی دوست کے بارے میں تازہ ترین معلومات اکٹھا کرنا۔ سمیرہ بھابی کی آواز بھرا گئی۔ صورتحال کے پیش نظر ہم نے منگنی تو طے کر دی ہے، کیونکہ منصور اس ذمہ داری سے مزید تاخیر کیے بغیر بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، مگر وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ انہوں نے ٹشو پیپر سے اپنے آنسو پوچھے، مگر اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں میں سادگی سے شادی کر دیں۔ رؤوف اس گفتگو میں ان کا ساتھ دیتا رہا، مگر میں خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا
اور اپنے ضبط کا امتحان لیتا رہا۔ ہمارا کسی چیز پر اختیار ہی کب ہوتا ہے؟ ہم تو بس چاہنے لگتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی سے وقوع پذیر ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، مگر صرف خواہشات کر لینے سے انسان با اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، کبھی کبھی زندگی انسان کو کسی بند گلی میں لا کر کھڑا کرتی ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، شاید یہی قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے مان لینا چاہیے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، قدرت ہر کسی کا امتحان نہیں لیتی، مگر جس کا امتحان لینا شروع کر دیتی ہے اس کے حوصلے اور ضبط کی آخری حد ضرور دیکھتی ہے، اس لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں بھی اس ماہ کامل کی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ مزید تبصرے کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ بے اختیار میری نگاہ اٹھی اور اس کی بھیگی بھیگی سی لرزتی پلکوں کے ارتاج سے ڈگمگا کر کہیں کھو سی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ قسمت کا کیسا ہیر پھیر ہے، جس کے سامنے کبھی ہمارے لفظ تسبیح کے دانوں کی مانند گرتے ہیں تو کسی وقت اسی کے سامنے ہمارے لفظ کہیں کھو سے جاتے ہیں، جس کی ایک ہی جھلک سے ہمارے لفظوں کی مالا جھلملانے لگتی ہے۔ تو پھر کیوں ایک دن ہمارے نصیب کی سیاہ چادر اس جگمگاتی مالا کو ڈھانپ کر ہمیں اس کی کرنوں سے محروم کر کے گپ اندھیروں میں دربدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ ہمارے احساسات کی کمان سے چھوٹنے تک ہمارے لفظ محض چند محمل سے حروف تہجی کا مجموعہ ہی تو ہوتے ہیں، جنہیں پھر کسی کی سماعتیں معنی عطا کر کے معتبر کر دیتی ہیں۔ اس کی موجودگی کے سحر سے لفظ بار بار میرے ذہن کے کسی نامعلوم کونے میں مچلنے لگتے اور ہونٹوں پر سجنے کے لیے بے تاب سے ہو جاتے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود میں اپنے بے نام سے لفظوں کو اس کی سماعت کا لبادہ نہ پہنا سکا۔ میں سوچتا رہا کہ کیا ہمارے لفظ کچھ لوگوں سے کچھ خاص وقت کے لیے منسوب ہو جاتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی میرے الجھے سے ذہن میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے سے ہوئے اور مجھے لگا جیسے کوئی تیز دھار آلہ میری شہرک پر چل رہا ہو، جیسے بارود میرے خون میں تحلیل ہو کر پورے وجود میں سرایت کر گیا ہو، انگارے کی طرح دہکتی حقیقت کے شعلے اندر ہی اندر میرے جسم کو جگہ جگہ سے داغ دے رہے ہوں۔ جب دل جل کر کوئلہ ہونے لگے تو چہرے خود بخود جھلس جاتے ہیں۔ انسان اندر ہی اندر سلگ رہا ہو تو اس کی تپش چہرے تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ آگ جب کسی چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے تو راکھ کی مہک دور سے ہی سونگھ سکتی ہے۔ اس نے بھی شاید میرے کرب کی جلن کو محسوس کر لیا، مگر اب کسی کو اس سلگاؤ سے کیا مطلب؟ سمیرا بھابھی نے مجھے بینش کے بارے میں پوچھا تو رباب کی موجودگی میں یہ سوال میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ پل بھر کے لیے لگا جیسے کوئی مجھے نائٹ کر رہا ہو، زندگی کی چال بازیوں کے سامنے میری شکست پر مجھے زج کر رہا ہو۔ پہلے اپنی بے رنگ سی شادی اور اب اس کے بے ڈھنگ سی منگنی کا سن کر مجھے لگنے لگا تھا کہ اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو پھر کئی جوڑے تو لازماً قرآن اندازی سے بنائے جاتے ہوں گے۔ اس طرح کی کسوٹی کا بھلا اور کیا معیار ہوگا؟ کبھی کبھی پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وقت بھی شاید تھک سا گیا ہے۔ وہ مجھے پہلی بار ملی تھی تو اپنی سی لگی تھی، اس کے بعد تو وہ واقعی اپنی ہو گئی تھی، مگر آج وہ مجھے بالکل ہی اجنبی سی لگی۔ وہی لوگ تھے اور وہی در و دیوار، مگر زندگی نے شاید اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ کئی لوگوں کے لیے وقت کتنا ظالم اور زندگی کتنی بے رحم سی ہو جاتی ہے۔ اس کی نسبت کسی اور کے ساتھ طے ہو جانے کا سن کر مجھے ایسے افسوس ہو رہا تھا جیسے میں سلگتی ریت پر ننگے پاؤں چل رہا ہوں، جس کی حرارت میرے خون میں دوڑ کر دماغ میں انگارے دہکا رہی تھی، جس نے میری روح تک کھولا دی تھی۔ پل بھر کے لیے مجھے لگا میں اجنبیوں کے کسی دیس میں موجود ہوں جہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہوں مگر پہچان نہ سکتے ہوں۔ اس رات میں اپنے اندر اس ماہ کامل سے اجنبیت کا ایک عجیب سا احساس لے کر واپس لوٹا تھا۔ وقت نہ صرف تیزی سے گزر رہا تھا بلکہ بدل بھی رہا تھا۔ جب وقت بدلتا ہے تو حالات ہی نہیں لوگ بھی بدل جاتے ہیں، جو نہ بھی بدلیں وہ بدلے بدلے سے ضرور لگتے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد لوگ روکھے روکھے سے نظر آنے لگے۔ انسان کے اندر تاریکی چھا جائے تو باہر کے بڑے بڑے فانوس بھی اس اندھیرے کو روشنی میں نہیں بدل سکتے، اندر اتر کر ہی کوئی اسے روشن کر سکتا ہے۔ جب اندر اتر کر جگمگانے والا ہی کوسوں دور جا بیٹھے تو گپ اندھیرے اسے اپنا مقدر لگنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت ایسا ہی کوئی کھیل کھیل رہی تھی، اور جس کی زندگی کھیل کی نظر ہو جائے
اسے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی موڑ پر ہار کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ قسمت پر قناعت کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جو انسان قسمت کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں اور ہر چیز میں قسمت کو لے آئے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا مایوسی کی پہلی سیڑھی ہے، اور مجھے مایوسی کے تصور سے بھی ڈر لگتا تھا۔